صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کی یہ 7ویں آیت ہے. ترجمہ ہے راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. 7ویں اور آخری آیت ہے سورہ فاتحہ کی. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اور بعدہ دعا سکھائی گئی بندوں کو کہ وہ یوں عرض کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. اور اس کے بعد والی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جملہ اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مذکورہ آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ وہ راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا وہ کن مقدس ہستیوں کا راستہ ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی کون؟ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی یہ کہ جن باتوں میں بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا
ان کی بھی صراحت فرما دی کہ وہ انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، ان کے بعد شہداء ہیں، اور ان کے بعد صالحین ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان سے جو عمل ثابت ہو، ان سے جو کار خیر ثابت ہو، جو عمل صالح ثابت ہو، جیسا کہ معمولات اہل سنت بھی ہیں، چلے آ رہے ہیں، معمول ہے، شب برات آتی ہے تو اس میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بزرگان دین کی یادوں پر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وغیرہ۔ جو معمولات اہل سنت ہیں وہ سب برحق ہیں، اور ان کا یہ طریقہ صراط مستقیم ہی ہے۔ صراط مستقیم میں یہ ان کا طریقہ داخل ہے، خارج نہیں ہے، یہ ایک بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے، اکثر لوگوں پر جہالت غالب ہے، اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں فرق و امتیاز کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت کے مقام تک اسی صورت پہنچا جا سکتا ہے جب کسی پیر کامل کی رہنمائی میں رہے۔ اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیر ہو تو کیسا ہو، اور پیر کے اندر وہ باتیں اگر ہوں گی جس کی بنا پر وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تبھی تو اس کو پیر کہیں گے، اور اگر وہ باتیں ہیں ہی نہیں تو وہ خود رہنمائی حاصل کرنے کا محتاج ہے، دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ تو پیر کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پیر کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی ہے کہ پیر و مرشد کا سلسلہ باتصال، بلکہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو، یعنی بیچ میں کٹا ہوا نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے سے اتصال ممکن نہیں ہوتا۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بلا بیعت صرف وراثت کے زعم سے اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے دادا پیر تھے، ابا پیر تھے، ہم بھی پیر ہیں، اس کو وراثت سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں۔ یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہیں ملی تھی، بلا اجازت مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔
یا پھر سلسلہ وہی، اور فرماتے ہیں کہ یا پھر سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ براہ ہوس اس میں اجازت و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، سلسلہ ہی وہ منقطع ہو گیا، لیکن نفسانی خواہشات کی بنیاد پر وہ خود سے جو ہے بلا اجازت جو ہے لوگوں کو مرید بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا سلسلہ فی نفسی اچھا تھا مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بعض شرائط نہ ہونے کی وجہ سے قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے منقطع ہے۔ سلسلہ اچھا تھا مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص آ گیا جو پیر ہونے کا اہل نہیں تھا، تو اگر وہاں سے آگے کا جو سلسلہ چلا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ کالعدم، کہ وہ وہاں سے ٹوٹ ہی گیا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے کٹ ہو گئی۔ فرماتے ہیں ان صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا، وصول اللہ یعنی اللہ تک رسائی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں بیل سے دودھ یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے، بھلا کبھی بیل سے دودھ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور بانجھ سے بچہ کبھی نہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے، اگر بیچ میں سے منقطع ہو گیا ہو، جس کی صورتیں بھی بتائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ فرماتے ہیں آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں، یہاں تک کہ وہابیاں نے کہ سرے سے منکر اور دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے لیے دکھانے کے لیے لوگوں کو پیری مریدی کا انہوں نے بھی جال بچھا رکھا ہے۔ بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہیں، بس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علم فقہ اسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی ہو، اور لازم کے عقائد اہل سنت سے پورا واقف ہو، کفر و اسلام اور ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب جاننے والا، خوب عارف ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں تو کل ہو جائے گا۔ اگر آج بد مذہب نہیں ہے تو پھر کل وہ بد مذہب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں من لم یعرف الشر فیومن یقع فیہ، جو شر سے آگاہ نہیں ایک دن اس میں پڑ جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، کون سا خیر کا راستہ ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ اگر شر کیا ہے یہ معلوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو شر سے آگاہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک دن اس میں پڑ جائے گا۔ صدہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ صدہا فرماتے ہیں کہ صدہا کئی سو ایسے کلمات ہیں، ایسی باتیں ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے، اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو اپنے منہ سے جو جملہ نکالا اس کی بنیاد پر ہم خود جو ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر، اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتے ہیں۔ اول تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے قول یا فعل سے کفر سرزد ہوا، اور بے اطلاع توبہ ناممکن، تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے، اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے، توبہ بھی کر لے، مگر وہ جو سجادہ مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے، کب قبول کرنے دے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جاہل ہو اور اس کو بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ جملہ نکالا ہے اپنے منہ سے، اس کی بنیاد پر
آپ پر کفر کا حکم لگے گا، آپ توبہ کر لیں تو وہ ڈر جائے گا اور توبہ تو کر لے گا، مگر اگر جاہل پیر بنا ہے تو اب تو اس کا تکبر اور اس کی انا جو ہے وہ اس بات پر ابھارے گا کہ میں تو سجادہ ہوں، میں تو شیخ ہوں، مرشد ہوں، مجھ سے کب غلطی ہوگی، کوئی میری غلطی کیوں نکالے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے، توبہ بھی کر لے، مگر وہ جو سجادہ مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کے خود ان کے قلوب میں ہے، وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کب وہ حق قبول کرے گا، کب جو ہے وہ دوسرے کی بات کو سنے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، اسی کے وہ مصداق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی حق پرست ہوئے اور مانا تو کتنا کہ آپ توبہ کر لیں، قول فعل کفر سے، کفر کہنے اور کفر کے کام سے جو بیعت فسخ ہو گئی، اب کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور شجرہ اس جدید شیخ کے نام سے دیں، اگرچہ شیخ اول ہی کا خلیفہ ہو، یہ ان کا نفس کیوں کر گوارا کرے، نہ اسی پر راضی ہوں گے کہ آج سے سلسلہ بند کریں، مرید کرنا چھوڑیں، لا محالہ وہی سلسلہ کے ٹوٹ چکا جاری رکھیں گے، لہٰذا عالم عقائد ہونا لازم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل شخص جس کو عقائد کا علم نہیں، مسائل شرعیہ سے واقف نہیں ہے، اگر ایسا شخص جو ہے پیر بن جائے تو پھر وہ ایک عام شخص سے یا ہدایت کرنے والے کی ہدایت کو قبول کرے، یہ ناممکن بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیعت اسی سے کیا جائے جو واقعی پیر ہونے کا اہل ہے اور شرائط اس کے اندر پیر ہونے کے پائے جاتے ہوں۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی گناہ کرنے والا نہ ہو کہ علی الاعلان گناہ کر رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں کہ صرف فسق باعث فسق نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، دونوں کا اجتماع باطل۔ فرماتے ہیں کہ فاسق کی تو توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امامت کے لیے اسے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، اور شرع مطہرہ میں اس کی توہین واجب ہے۔ شیخ ایصال کہ شرائط مذکورہ کے ساتھ نفس کے فسادات، شیطان کے مکر و فریب اور خواہشات کا شکار ہونے سے آگاہ ہو، دوسرے کی تربیت جانتا اور اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے۔ ہاں، یہ سب کب ہوگا؟ جب وہ خود عالم دین ہو، تبھی تو وہ دوسروں کے عیبوں پر مطلع ہوگا، اور جب دوسروں کے عیبوں پر مطلع ہوگا تبھی تو اسے صحیح علم دے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، ان کا علاج بتائے گا، اور جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں وہ حل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں نہ محض سالک ہو نہ نرا مجذوب، محض سالک اور نرا مجذوب دونوں قابل پیر نہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے کہ اول یعنی سالک، وہ سالک خود ہنوز راہ میں ہے، اور دوسرا کون؟ یعنی مجذوب طریق تربیت سے غافل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ 4 باتیں جو ہیں اور 4 شرطیں جو ہیں
پیر کے اندر جو پائے جانے چاہیے وہ دیکھ کر ہی مرید ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو ایک خانقاہی سلسلہ چلا ہے، ہمارے باپ دادا بھی اسی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی اسی خانقاہ سے مرید ہو جائیں. نہیں، پیر ہونا چاہیے جو پیر کہلانے کا اہل ہو. اور پیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ رہنمائی کرے شریعت کے راستے پر. اگر ہمارے قدم نہیں جمے ہیں یا پھسل رہے ہیں تو وہ رہنمائی کرے اور صحیح علم صحیح رہنمائی کرے، صحیح علم دے سکے. تو لہٰذا آج کل جو یہ وبا مشہور ہے کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کے اندر جو بھی جو ہے وہ سجادگی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پیر باور کراتا ہے اور لوگ اس سے مرید ہوتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، کہا، سنا، کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.